تو وہاں پر ابھی کو بولتا ہی نہیں، بات نہیں کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پھر ٹکٹ نہیں ملے گی تو یہ تو صورتحال دیکھیں تو مجموعی طور پر جماعت اسلامی کے علاوہ تمام پارٹیوں میں یہی جو موروثی سیاست دیکھیں جو میں اگر کلیم کرتا ہوں سیاسی پارٹیاں، عمران خان صاحب کی بھی وہ بڑی بات کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن اپنی پارٹی میں کوئی حال نہیں ہے ان کا. ولی خان کی پارٹی دیکھ لیں تو ایک ہی آدمی ہے. اس طرح الطاف بھائی ہیں وہ ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں اپنا وہاں پر پارٹی کو، اور کوئی ان کو انتخابات کا طریقہ کار نہیں ہے. میں اگر کلیم کرتا ہوں کہ جناب اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اس ملک میں عام آدمی کے حقوق ہونی چاہیے، عام آدمی کی آئینی جو ہیں جی وہ آئین کو بالا تر ہونا چاہیے، تو خود میں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں. اب یہ تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ صرف ان پارٹیوں کو ہی انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے جو کہ اپنے باقاعدگی کے ساتھ انتخابات کروائیں. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک جمہوری معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. آپ سے تو میں جمہوریت کی توقع رکھوں اور خود میں کسی کو جواب دے نہ سمجھوں، تو پھر مجھ میں اور یہ آمریت میں کیا فائدہ ہوگا؟ بجائے اس کے کہ ایک وردی والا آمر ہوگا، ایک جناب وردی کے بغیر آمر ہے. اب تو ہم وردی کے بغیر جو ہے وہ آمریت سے یہ سارے بھگت رہے ہیں. اور اب نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ قوم کو بتانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ 2010 تک معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. اس لیے وہ ایکٹیویٹی کو بھی اتنے آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی لیڈر اور مرج نہ ہو جائے. اب چودھری نثار صاحب جیسے جو لیڈر ہیں، جو اچھی ان کا سٹینڈ ہے امریکہ کے خلاف بھی، کیری لوگر بل کے اوپر بھی ان کا ہے، این آر او پر بھی، ان کو بھی پارٹی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بھی بس بالآخر خاموش ہو جائیں گے. ایک دو اب خاموش ہی ہیں تقریباً. انہیں کہیں بھی ان کو آپ مذاکرات میں نہ شریک کریں، تو وہ نہیں جاتے ہیں مذاکرات میں. تو ایسی اب اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی این آر او پر اور کیری لوگر بل پر اس لیے خاموش ہو گئے ہیں، صرف ایک لپ سروس ہے. اسی طرح آرٹیکل 6 کے تحت جو پرویز مشرف اور مقدمات چلانے کا بڑا زور شور سے آغاز کیا ہے، وہ جب سے جدہ سے آئے ہیں وہ میرا مطلب بھول ہی گئے ہیں کہ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بڑا موقع دیا ہے. حکومت ان کے پاس ہے جی، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں وہ کہ اس نے جناب آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، بس مقدمہ چل جائے گا. قرارداد پیش کریں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں خود موجود ہیں، وہ بڑی اپوزیشن ہے، کیا پرابلم ہے؟ لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2010 تک میں اسی طرح نظام کو چلاؤں. جب ان کو یہ اجازت ہو جائے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور جو گارنٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی وہ فری ہو جائیں، تو پھر وہ انتخابات لڑیں اور پھر خود ہی وہ یہ اس کے خاندان میں سے کوئی آدمی وزیر اعظم بنے. پنجاب میں جو الیکشن نہ کرانے کا جو سلسلہ شروع ہے، ضمنی انتخابات نہ ہونے کا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ تو جی بڑے ضیاء کے دور میں تھوڑے بم دھماکے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہو پورے سندھ میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ پٹریاں کھاڑی جا رہی تھیں. اب یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پنجاب میں صرف کہ جی دھماکہ وہاں پہ کابل میں ہو گیا ہے تو پنجاب میں انتخاب نہیں ہوں گے، یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایران میں پوری کی پوری پارلیمنٹ ان کی اڑا دی گئی اور وہاں پہ وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ ہاؤس ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ انتخابات ہوئے اور آج تک باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات سے بھاگنا اور فرار حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی خود نفی ہے. اچھا، این آر او پارلیمنٹ سے منظور تو نہیں ہوا، اب این آر او جو ہے سپریم کورٹ میں آ گیا واپس، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو لوٹی ہوئی رقم پاکستان کی وہ واپس آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو لوٹی ہوئی رقم کو واپس لانا تو کس کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. حکمران ہی آرڈر کرتا ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے ہیں. میری لاکھ خواہش ہو کہ ایک ایک پائی ایک لوٹے ہوئے آدمی سے وصول کر لی جائے کہ جو آدمی جس نے یہ مال لوٹا ہے، لیکن میں اور آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں. یا تو پھر انقلاب آ جائے نا کوئی، تو پھر ان کی جائیدادیں ضبط ہوں اور ان کو کٹارے میں پھانسیاں لگائی جائیں، چوکوں پہ پھانسیاں لگائی جائیں. وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو مطالبہ کر سکتے ہیں، سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو جو وہ قوتیں ہی کریں گی جن کے ہاتھ میں یہ قوت ہے، فیصلہ منوانے کی قوت ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 40 روپے جناب کلو چینی فروخت ہوگی اور پورے حکمرانوں کی فلور ملے ہیں، جس ہم اخبارات میں چھپ چکا ہے. اب کون امپلیمنٹ کرے گا؟ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. تو این آر او کے حوالے سے بھی این آر او سپریم کورٹ میں تو آ گیا، لیکن پروسیکیوشن کا مسئلہ ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا. یہ تو ہو نہیں کر سکتے کہ یہ گورنمنٹ جن کے اپنے وزراء، جن کے اپنا پارٹی کے چیئرمین
خود کرپشن میں انوالو ہیں یا اگر یا ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ کس طرح فیئر ٹرائل کر سکتی ہیں؟ یہ تو فیئر ٹرائل ہوئے گا ہی نہیں. فیئر ٹرائل تو غیر جانبدار انکوائری کمیشن کر سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے متحد کام کرے, ورکنگ جج ہو, ریٹائرڈ جج نہ ہو, ورکنگ جج کے متحد کام کرے اور اس کو انڈیپینڈنٹ آزادی دی جائے پروسیکیوشن کی بھی اور سارا ہی, اور یہ قانون سازی کے ذریعے سے ہو, پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہو کہ اس کو ادارے وجود میں آ گیا ہے, پھر اکراس دا بورڈ وہاں پہ جو بھی آدمی اپنی بے گناہی میں ثابت کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کرے, اور وہ پھر جو فیصلہ دے گا وہی قابل قبول ہو سکتا ہے, اور اس کی بھی ایک لمٹ ہو کہ 6 مہینے کے اندر اندر تمام کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے, تاکہ اگر کوئی بے گناہ لوگ ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ صاحب تو سارے بے گناہ کہتے ہیں اپنے آپ, لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ میں نے سرے مل کہاں سے خریدا تھا, وہ کہتا ہے بس میں بے گناہ ہوں. بہت سارے تو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درخواست ہی نہیں دی تھی, جو ہمیں تو نیب نے جو ہے پھنسا دیا ہے. جب ان کے خود جو مملکتی وزیر قانون جو افضل صندوق صاحب خود اناؤنس کر رہے ہیں تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک خود کو قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ایک آدمی کہ اپنی پارٹی کا اپنا وزیر وہ لسٹ فراہم کر رہا ہے, اور انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے لسٹ کیوں فراہم کی تو انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ لسٹ فراہم کریں. اب وہ جب لسٹ آ چکی ہے کہ اس کے اوپر تو اب کوشچن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے درخواست دی تھی یا نہیں دی تھی, یا اس کا کیا میں انوالو ہوں یا نہیں ہوں. اگر آپ نہیں انوالو تھے تو آپ این آر او کے پہلے بات کرتے, آپ 1.5 سال کیوں خاموش رہے؟ جب انہوں نے لسٹ پیش کی ہے تو اب آپ چیخنا چلانا کیوں شروع کرتے ہیں؟ پہلے بتا دیتے آپ کہ جی میں نے اس طرح کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. تو اس لیے وہ تو اب ان کی کہے کہ کوئی وقت ہی نہیں ہے. جب ان کے اپنے وزیر نے دی ہے یا تو کسی مخالف وزیر نے دی ہوتی ہے نا جی, پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ جی ایسے جی اٹھا لیا ہے, وزیر نے میرا مخالف تھا, انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے. یہ تو ان کے اپنے وزیر نے سب کچھ دیا ہے, اور اب تو ان کو باقاعدہ طور پہ اپنے تمام عہدے چھوڑ کے اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے جو بھی متعلقہ عدالت ہے, اور وہی لوگ قبول کریں گے. آپ اس میں یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ صدر پاکستان جو وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑیں گا, حالانکہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 248 کے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ استثناء آپ دیکھیں نا کہ اخلاقی کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کرپشن کے 20 مقدمات ہوں اور وہ یہ کہتا ہے نہیں جی مجھے استثناء حاصل ہے, میں یہ مقدمات 4 سال نہیں بھگتوں گا. اب ایسے آدمی کے ساتھ کون ڈیل کرے گا؟ اس کی اب دیکھیں نا امریکہ میں ہمارا سفیر ہے, وہ کیا نام ہے, حسین کانی, جس نے کیری لوگر بل اپنی کوشش سے پاس کروایا ہے. یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف وہ بل پاس کروایا ہے. اور اس میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں کی محب الوطن ہونے